السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک بھائی کے سوال تھے کہ ان کے پیر میں پھلویری ہو گیا تھا اور اس کے وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے ایک دربار سے تیل دیا گیا تھا اور اس سے شفا ہو گئی۔ تو یہ چیز جو ہے علی مرزا سے پوچھا گیا کہ یہ صحیح بات ہے کیا کہ دربار کے تیل سے شفا ہو جاتا ہے کیا؟ اور یہ جو معاملہ علی مرزا نے رکھا ہے سارا بات اور بتایا ہے، اس بارے میں جو بھی جانکاری آپ کو دی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور یہ دربار کے تیل سے جو شفا کا جو معاملہ آتا ہے یا کافی ساری چیزیں جو سننے کو آتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے جانے انجانے میں ہو جائے اللہ معاف فرمائے، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ بھائی آپ کہاں سے اپنا سوال کریں؟ السلام علیکم علی بھائی، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ علی بھائی میں دبئی سے ہوں، تو کچھ سال پہلے دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی نیک بزرگ مجھے ملائیں تاکہ مجھے ہدایت کا صحیح پتہ چلے۔ بہت کنفیوژن تھی، تو لگتا ہے کہ یہ خواب ہی پورا ہوا جو آپ تک ختم ہو گیا بھائی، بزرگ تو ہم نے ختم کر دیا، آپ کو کون سا بزرگ مل گیا؟ سر آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، تو ہمارے لیے اتنی ہم تو بھائی ہم تو ادنا سے ڈاکیا ہیں، اپنی آخرت کی فکر میں، بزرگوں سے تو ہم بڑے چالو ہیں۔ ٹھیک ہے علی بھائی وہ اپنا سوال کریں۔ گزارش کرنی تھی، جو آپ نے بگ بینگ والی تھیوری سمجھائی ہے نا اردو میں، علی بھائی اتنی پیاری ہے کہ میں نے آج تک اتنا پیارا کانسیپٹ نہیں سمجھا کسی سے۔ تو میرے فالوورز ہیں لاکھوں میں، گورے گوری ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں ان تک یہ پہنچاؤں، اگر آپ کوشش کریں کسی دن انگلش میں بھی یہ بیان وہ چھوٹا انگلش میں آ چکی ہے میرے بھائی، انگلش میں سب ٹائٹل سے بھی آ چکی ہوئی ہے اور انگلش ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے۔ ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، وہ آپ دیکھیں، وہ اے آئی کے ذریعے ایک بھائی نے اس کو انگریزی میں بھی کر دیا ہوا ہے اور میرے ہی لہجے میں انگریزی بولی ہوئی ہے، جو ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ جس طریقے سے انگریزی بولتے ہیں، جی وہ میں آج اے آئی سرچ کے تھرو اس نے کر دی ہوئی ہے۔ جی وہ میں آج ہی سرچ کرتا ہوں۔ دوسرا علی بھائی، ہاں جی، بچپن میں مجھے پھلویری تھی میرے پاؤں پہ، تو نا وہ دربار پہ منت مانی تھی انہوں نے، تو مجھے وہاں لے گئے، تیل لگایا، وہ پھلویری ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس بات سے مجھے توحید کی سمجھ آ گئی تھی، یہ کنفیوژن بہت عرصے تک رہی۔ تو علی بھائی یہ کیا چکر تھا؟ کیونکہ وہ دربار کے تیل سے شفا ملنا، یہ کیا علی بھائی سین تھا؟ کوئی اس سے میرے بھائی، وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پھل پیری تھی وہ یا نہیں تھی، یا اس کی شکل پھل پیری والی تھی یا نہیں تھی، یا وہ کس فارم میں تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یا وقت کے ساتھ پھیلتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ گوروں کے ملک میں رہ کے تو بھائی اس طرح کی باتیں تو نہ کریں نا۔ لوگوں نے پرانے کئی ایک ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ مٹی کے اندر سے خود بخود مینڈک نکل آتے ہیں، وہ تو بعد میں سائنس نے بتایا کہ وہ جو صدیوں پہلے بھی نکلا کرتے تھے وہ بھی اس طریقے سے نکلا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل کے اوپر چیزیں دیکھیں، ابھی بھی کئی چیزیں جو ہم روزانہ لرن کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی بھی انسانیت کو نہیں پتا، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لرن کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ یوں کر کے اور یوں کر کے جوڑ کے تو ایک رزلٹ۔ آپ کو میں بتاؤں، میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ ہماری اکیڈمی کے جو ایک سینئر ممبر ہیں جو ہماری ساری مینجمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، سارا خرچہ میں نے ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور وہ آگے خرچ کرتے ہیں، عثمان بھائی۔ تو ماشاءاللہ ان کی اتنی بڑی داڑھی ہے۔ ایک دن وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی دکان مٹیریل بلڈنگ کی ہے، مسلم بلڈنگ مٹیریلز کے نام سے۔ تو وہاں ایک بندہ آیا اور اس نے نا وہاں کہا جی یہاں کوئی پیر صاحب بیٹھتے ہیں تو میں نے ان سے دم کروانا ہے، میری بھینس بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی پھل پیاری کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے پاس رکشہ ڈرائیورز بیٹھے ہوتے ہیں، لوڈرز والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے عذرائے تفنن مذاق کے طور پہ نا عثمان بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں وہ پیر صاحب۔ پھر عثمان بھائی کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی وہ ہر وقت پہن کے رکھتے ہیں، وہ بیچارہ سادہ سا تھا، اسے نہیں پتا تھا۔ عثمان بھائی کی طبیعت میری طرح بڑی جولی طبیعت ہے۔ وہ جب ان کے پاس آیا، ان کہا جی آپ پیر صاحب ہیں، میں دم کرانے ہیں۔ عثمان بھائی نے جناب وہ جو بھی وہ نمک یا جو بھی چیز لے کے آیا تھا، انہوں نے نا اس پہ نا دم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور کہا کہ جا کے بھینس کو کھلا دے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ انہوں نے شغل لگایا،
ले जी 3-4 दिन के बाद इतना बड़ा टोकरा वो मिठाई का लेके आ गया वहां पे उस्मान भाई की दुकान के ऊपर। कहता है जी वो तो भैंस मेरी बिल्कुल मुर्दा हो चुकी थी, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी है, ये आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। हालांकि उस्मान भाई ने उसके साथ मजाक किया था, वो उसने भैंस ने वैसे ही ठीक हो जाना था, ठीक है। बाल वो टोकरा उनके पास आ गया। तो मैंने कहा आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं, आप यहाँ पे अगर एक छोटी सी दुकान खोल लें तो आपने जो साल में कमाना है आप एक दिन में कमा लेंगे। और भाई 100 बंदों को फूंक मारे आप, ठीक है, 50 तो अपने नेचुरल पेस में ही ठीक हो जाएंगे। आप दवाई ना भी लें, जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम भी चीजों को ठीक कर देता है, ठीक है। तो लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का, जी बिल्कुल, ठीक है। अब वो ये प्रोबेबिलिटी, आप अगर मैथमेटिक्स जानते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक चीज होती है कि किस चीज के होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है कि उस्मान भाई 100 फूंके मारते हैं, उनमें से एक ही भैंस ठीक होती, वो बाई चांस वही वाली भैंस थी जो पहली दफा फूंक मार के ठीक हो गई। हाँ, अब ये हो कि 100 बीमार भैंसें हो और 100 बंदे आके दम करवाएं और 100 के 100 ठीक हो जाएं, फिर वो बात ठीक होगी। और ऐसा आपको पता है कि नहीं होगा, जी बिल्कुल, ठीक है। अली भाई वन लास्ट थिंग है, इस तरीके से कोई चीजें नहीं होती हैं, ये साइंटिफिकली चीजें हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है चीजों के साथ, ठीक हो गया। अली भाई मेरा एक दोस्त है तो उसने अमेरिका में गोरी से शादी की है, तो वो गोरी बहुत अमीर है, मिलियनेयर है, उसके करोड़ों रुपया गिफ्ट करती, लाखों रुपया, करोड़ों तो नहीं, लाखों। सवाल क्या है आपका? हाँ जी, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, यही सवाल है कि उसने पहली बीवी के बारे में बताया हुआ है कि मैंने शादी की है, लेकिन ये उसने तौरिया अख्तियार किया है कि वो मेरे साथ नहीं रहती, हालांकि वो साथ रहती है। तो उसके इस झूठ बोलने पे या तौरिया अख्तियार करने पे वो जो पैसे उसे ले रहा है वो उसके हलाल या हराम होने पे कोई हुक्म तो नहीं आएगा? नहीं, वो पैसे कौन से किस लिए ले रहा है उससे? गोरी उसको वैसे वो इतनी वो उसकी अमीर है ना, तो वो उसको गिफ्ट दे देती है, तो वो उससे वो पैसे लेना कैसा है, वो हलाल हराम का उसमें तो नहीं है कोई नहीं, हुक्म? वो पैसे किस बुनियाद पे लेता है, मतलब क्यों? कोई बुनियाद नहीं, वो अपनी खुशी से देती है उसको। तो ठीक है, वो अपने खामन को दे रही है, देती रहे, उसका तो वो जो उसने पहली बीवी के बारे में वो झूठ बोला, उसका उससे कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि वो तो साथ नहीं है, लेकिन उसने देखे ना गद्दारी की हुई है ना अपनी बीवी के साथ, ठीक है। और इस बीवी के साथ भी झूठ बोला होगा कि कोई गोरी नहीं उसने की हुई। नहीं, उसको पता हुआ, उसको बताया हुआ सब कुछ, वो तो बहुत खुश है, वो पैसे आ रहे हैं, वो तो बहुत खुश है पहली। हाँ वही ना, औरत को तो पैसा चाहिए ना, जो मर्जी हो जाए। जी, औरत को और तो क्या चाहिए? अली भाई कोई मतलब वो हलाल ही होंगे उसके लिए, और वो जो तोहफे देती है वो आगे बेच सकता है, उसमें तो कोई नहीं मतलब हलाल हराम का चक्कर। अली भाई नहीं, इसका हलाल हराम से तो कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक। अली भाई इसके अलावा चंद एक बातें तो आप एक एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा। ना चंद एक बातें नहीं भाई, एक ही बात। अली भाई एक दो ही हैं बस। 2 सवाल भाई आज सारे फिलासफर टक्कर गए मुझे, मेरा तो इतना टाइम लग गया आज, ठीक हो गया।